بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو بات تم سے متعلق نہ ہو اس میں دخل مت دو اور بیجا گفتگو سے پرہیز کرو، ورنہ تم ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اگر بات تم سے متعلق ہو تو بھی اس وقت تک نہ بولو جب تک کہ مناسب موقع نہ ہو۔ جو بات تم سے متعلق نہ ہو اس میں دخل مت دو اور بیجا گفتگو سے پرہیز کرو، ورنہ تم ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اگر بات تم سے متعلق ہو تب بھی اس وقت تک نہ بولو جب تک کہ مناسب موقع نہ ہو۔ اپنی عادت جانتے ہیں، جب کوئی بات کرتا ہے تو سنتے رہتے ہیں اور مضمون ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ چپ ہو تو میں کوئی بات جلدی سے اپنی بتاؤں، اپنی قابلیت بتانے کے لیے۔ وہ ذرا سانس لیتا ہے اور ابھی اس کا مضمون پورا نہیں ہوتا، ہم بیچ میں بول دیتے ہیں، اور ہمارے جیسا تو جب بولنا شروع کرتا ہے تو چپ ہی نہیں ہوتا تاکہ دوسرا بولے ہی نہیں۔ اور یہ کیسی پیاری نصیحت ہے جس کو میں نے 2 دفعہ پڑھا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھا، اور اپنے لیے پڑھا کہ دیکھ یہ بہت بڑے آدمی کی بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ فرما رہے ہیں آگے اور ایک بات، اور کبھی کسی بردبار یا کم عقل نادان سے بحث مت کرو، کیونکہ بردبار کے دل میں تمہارے لیے بغض پیدا ہوگا اور کم عقل نادان تمہیں نقصان پہنچائے گا یا اذیت دے گا۔ آگے فرماتے ہیں، جب تمہارا بھائی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو تو اس کی غیر حاضری میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح تم اپنی غیر حاضری میں اپنا ذکر کیے جانا پسند کرتے ہو۔ اسے اس چیز سے محفوظ رکھو جسے چاہتے ہو کہ وہ تمہیں محفوظ رکھے، کہ یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اس آدمی جیسا عمل کرو کہ جو اچھی طرح جانتا ہو کہ اسے نیکی کا صلہ ملے گا اور گناہ کی سزا ملے گی۔ یعنی ہم ایمان والے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ بولنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی زبان کا استعمال۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد آپ علیہ السلام کا نقل فرماتے ہیں، بے شک آدمی کوئی خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجے کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے، اور آدمی کوئی برا کلمہ کہتا ہے اس کے درجے کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کر بولنے والا بنائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ یہ علم تو ہمیں ہے، یہ حدیث تو شاید پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ سنائی گئی ہوگی، اور میں نے تو اپنے لیے کئی دفعہ پڑھا اسے، کچھ وقفے سے پڑھتا ہی رہا ہوں۔ اس لیے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کریں اور برائی سے بچیں، صبح اٹھنے کے بعد جو سنتیں ہیں، جو اعمال ہیں ایسے جس کے کرنے کے بعد اب موقع مل گیا، فجر کی نماز کے بعد موقع مل گیا، تو اس یادداشت سے جو ہمارے پاس یادداشت میں یہ باتیں ہیں اس میں سے اپنی ضرورت کی ایسی باتیں نکال کر ایک دفعہ دوہرا لیا کریں کہ ہمیں اپنی زبان کو پورے دن قابو میں رکھنا ہے اور سوچ کر بولنا ہے۔ انشاءاللہ زبان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ بعمل بنائے۔